بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ ARYQ TV کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفہیم المسائل، اور اس پروگرام کے مرکز و محور جناب مفتی محمد عامر صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے مصعب؟ شکر ہے اللہ۔ کافی وقت کے بعد ہم بیٹھ رہے ہیں، تو عید میلاد النبی جو گزرا ہے اس کی بہت مبارک، اور ظاہر ماہ ربیع النور تو ابھی موجود ہے۔ ناظرین کرام، اب یہ جو امت ہے یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت اور محبت کا اظہار کرتی ہوئی نظر آتی ہے، صرف ربیع الاول میں نہیں بلکہ ربیع الاول کے علاوہ بھی۔ ظاہر ہے اس امت کی سیرت میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نظر آتے ہیں اور آنے بھی چاہیے۔ اچھا، وہ نبی جسے تمام انبیاء میں اللہ رب العزت نے ممتاز حیثیت سے دنیا کے سامنے الحمدللہ رکھا اور پیش کیا، آپ کا تعارف اللہ رب العزت نے کروایا، وہ نبی جو تمام انبیاء میں ممتاز ہے، اسی نبی کی یہ جو امت ہے یہ تمام امتوں پر اسے فوقیت حاصل ہے، اسے خیر امت کہا گیا ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی امتیازات، اس کی کوالٹیز کیا ہیں، خصائص کیا ہے، آج میں چاہتا ہوں امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر بات کی جائے۔ اور میں نے مفتی محمد عامر صاحب سے عرض کیا کہ اس پر ہم یہ کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، اور مفتی صاحب نے میری ہمیشہ کی طرح آج بھی تائید کی، تو آج مفتی محمد عامر صاحب سے میں امت مصطفی، اس کی فضیلت، اس کے خصائص، اسے خیر امت کہا گیا۔ میں چاہتا ہوں پہلا سوال یہی ہونا چاہیے مفتی صاحب، خیر امت اس امت کو کہا جاتا ہے، تمام امتوں پر ظاہر فوقیت بھی حاصل ہے، یہ کیا سبب ہے خیر امت کہنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سلمان آپ کا، اور جو آپ نے موضوع کا انتخاب کیا ہے مجھے اس پہ اقبال کا شعر یاد آیا، اس کے کچھ الفاظ: چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، رکھتی ہے زمانے کو زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، واہ بہت خوب، ہے محفل ہستی کو ضرورت تیری، امکان ہے خلافت تیری۔ کیا کہنے، واہ تو بہت اقبال خوب۔ نے جو اس امت کا جو مقام بتایا ہے کہ مطلب زمانے کو زندہ رکھنے والی یہ امت ہے۔ سبحان یہ الگ بات ہے کہ یہ امت خود کو نہ پہچانے، ہم کون ہیں، کس نبی سے ہماری نسبت ہے، ہم کس کے امتی ہیں، ہمارے نبی کی شان کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت تخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا تاج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے توسط سے بنی اسرائیل کو عطا کیا تھا، اور قرآن میں پھر بنی اسرائیل کی اہمیت فضیلت بھی موجود ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا اور میں نے تم کو تمام عالم پر فضیلت دی۔ اللہ اکبر۔ اور آج بھی یہ لوگ اس بات کو کوٹ کرتے ہیں، اون کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ بندے ہیں، وی آر دا چوزن پرسن آف دا گاڈ۔ بالکل ایسی بات ہے۔ لیکن پھر جب بنی اسرائیل نے انبیاء کی قدر نہ کی اور اللہ کے محبوب پیغمبر آخر جب تشریف لائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، اور اس دعا کی برکت سے جو حضرت اسماعیل نے کی تھی کہ میری ذریت میں ایک ایسا نبی بھیج، اللہ اکبر، تو جب پیغمبر کی آمد ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت کا تاج بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل پہ کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح فضیلت بھی جو امتوں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کنتم خیر امت، اب تمام امتوں میں سب سے بہتر تم ہو۔ حضرت انس عرض کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتم تتمون 70 امتاً، تم 70 امتوں کی تکمیل ہو، یعنی تقریباً تمام امتوں کی۔ اور فرمایا کہ انتم خیرھا و اکرمھا عند اللہ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ اچھے ہو اور سب سے زیادہ معزز ہو۔ اللہ، سب سے زیادہ رسپیکٹ اس امت کو ملی ہے اللہ کی طرف سے، یہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا امتی امت مرحومت، میری جو امت ہے یہ امت مرحومہ ہے۔ مرحومہ کہتے ہیں جس پہ اللہ کا رحم کیا گیا، جس پر اللہ کا فضل کیا گیا ہو۔ اور واقعتاً سلمان، اس امت پر جو فضل ہے، اس امت کی جو فضیلت ہے، اس امت کی جو خصوصیت ہے، اس امت پر جو عنایتیں ہیں وہ دیگر کو نہیں ہیں، دیگر کو نہیں ہیں۔ تھی نہیں نا پوری ایسے تھوڑی خاطہ معین الدین چشتی اجمیری نے از امتان دیگر ما آمدے میں برسر و آرا نیست یاور برہان ما محمد۔ کیا کہنے غریب کیا شعر غریب نواز کا چھڑا، سبحان اللہ۔ اس امت کو
واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خیر امت جو ہے اس کا ٹائٹل وہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر قرآن نے بھی دیا، حضور نے بھی دیا. اللہ اکبر. اب یہ بہتر ہے تو اس کی کچھ فضیلت پہ بات کی جائے. اس کی کیا فضیلت ہے، کیا بے فضیلت؟ شمار فضائل. میں آپ سے عرض کروں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، یہ امام ابو نعیم نے جو ہے وہ دلائل النبوہ میں حدیث کوٹ کی ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے عرض کی، باری تعالیٰ تو نے جو مجھے کتاب دی ہے، جو کتاب نازل کی ہے، اس میں نے ایک امت کے بارے میں پڑھا. اس امت کے بارے میں پڑھا جو آئے گی سب سے آخر میں اور جنت میں سب سے پہلے جائے گی. اللہ اکبر، یہ بھی ایک امتیاز. واہ واہ سبحان. تو عرض کی حضرت موسیٰ نے باری تعالیٰ سے، یا اللہ اسے میری امت بنا دے. حضور نے کہا یہ احمد عربی کی امت ہے. اللہ نے فرمایا. اللہ نے فرمایا احمد عربی. پھر حضرت موسیٰ نے عرض کی، باری تعالیٰ تو نے جو مجھے کتاب دی اس سے میں نے ایک ایسی امت کے بارے میں بھی پڑھا کہ جن کی جو کتابیں ہیں ان کے سینوں میں، اس امت کے سینوں میں محفوظ ہوں. کتاب وہ محفوظ ہوگی ان کی. آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک یعنی اللہ کی کتاب، جو اللہ نے کتابیں نازل کی، ان کتابوں میں سے فقط واحد قرآن پاک وہ کتاب ہے، اور فقط امت مسلمہ وہ امت ہے کہ جنہوں نے اپنے رب کی کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ نے جب اس امت کے بارے میں پڑھا تو عرض کی، باری تعالیٰ مجھے ایسی امت دے. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی احمد عربی کی امت ہے. اللہ اکبر. پھر انہوں نے عرض کی، باری تعالیٰ میں نے اپنی کتاب میں ایسی امت کے بارے میں پڑھا ہے کہ جو گناہ کا سوچیں گے تو ان کے اعمال نامے میں گناہ نہیں لکھا جائے گا جب تک کہ کر نہ لیں، مگر نیکی کا سوچیں گے بھی اگرچہ کہ نہ کریں ثواب شروع تو انہیں ثواب مل جائے گا. واہ. تو عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میری امت بنا دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو احمد عربی کی امت ہے. پھر کہیں گے میں نے اپنی کتاب میں ایک ایسی امت کے بارے میں پڑھا ہے جو دعائیں کریں گے ان کی دعائیں قبول ہو جائیں گی. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو احمد عربی کی. الغرض حضرت موسیٰ امت محمدی کے فضائل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں یہ امت حضور کی امت ہے. واہ. تو آخر میں حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، باری تعالیٰ پھر مجھے بھی حضور کا امتی بنا. کیا کہنے، مطلب ظاہر فضائل سن کر، فضیلتیں سن کر اسی امت میں خواجہ غریب نواز بھی پیدا ہوئے ہیں. اسی امت میں عبد القادر جیلانی بھی اور داتا گنج بخش علی حجویری بھی، جنہوں نے اللہ کی توحید کے راز دنیا پر عیاں کیے امتی نے. اللہ اکبر. نبیوں کے خصائص آپ کو اس امت میں نظر آئے. آپ کی بات سے مجھے لگ رہا ہے. اچھا، میں کچھ امتیازات پہ بات کر لی جائے. جیسے خصائص میں نے کہا، کچھ کوالٹیز پہ جس سے یہ ممتاز ہو رہے ہیں، ان کا کیا امتیازی حیثیت حاصل ہے حضور کی امت کو؟ آپ امتیازی حیثیت بھی کہہ سکتے ہیں اور خوبی اور فضیلت بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا. انفرادی امتیازی حیثیت اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں، حضور کی امت کو کچھ وہ چیزیں بھی ملی جو کسی اور کو نہ ملی. مثال کے طور پہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب سے آخری نبی ہوں اور جنت میں پہلے سب سے جاؤں گا. صحیح. اور تم سب سے آخری امت ہو اور جنت میں سب سے پہلے جاؤ گے. ٹھیک ہے. حضور نے فرمایا میں بروز قیامت اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا. اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا. اور یہ بھی فرمایا کہ جنت میں جو کل امتوں میں سے جانے والے افراد ہوں گے ان کی صفیں بنیں گی وہ 120 ہوں گی. اچھا. وہ اربوں پر مشتمل ایک صف ہوگی. ظاہر ہے وہ ظاہر صف بھی تو بنا. اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، اس میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی. اچھا. اتنی بڑی 40 صفیں باقی تمام امتوں کی ہوں گی. اللہ اکبر. اتنا بڑا امتیاز، افرادی قوت اتنی. اللہ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہیت پر جمع نہیں ہوگی. اللہ. اجماع نہیں امت کا. حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر کبھی عام قحط نازل نہیں ہوگا، یعنی کہ سارے کے سارے جو ہے وہ قحط میں مبتلا ہو جائے. ایسا نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت پر کبھی عام عذاب نہیں آئے گا، اور قرآن نے بھی کہا ہے اجتماعی عذاب جب تک ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ کی شان نہیں ہے کہ ان پر عذاب نازل کرے، اے رسول آپ ان میں ہیں. اللہ اکبر. اللہ کی شان نہیں ہے. اس سے بڑا امتیاز. اللہ. خود حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کو اپنے پیغمبر کی بدعا نہیں لگے گی، بدعا نہیں حاصل ہوگی، جس طرح باقی امتوں کو ان کے پیغمبروں نے آخر کار بدعا دی، لیکن حضور نے اپنی امت کو بدعا دعائی دیتے. تکالیف اٹھائی، پتھر برسائے گئے، جلا وطنی کرنی پڑی،
لیکن آپ نے اپنی امت کو بدوا نہیں دی. آپ کو پتا ہے پیغمبر جب بدوا کر دے امت کے لیے وہ تو فوراً پھر امت کا وجود جو ہے وہ نہیں بچتا. بستیوں کی بستیاں، مصعب ایک پروگرام میں آپ فرما رہے تھے بستیوں کی بستیاں پلٹ دی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، حضور نے فرمایا کہ میری امت کے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا، جہاں چاہے جہاں چاہے عبادت کرے. ہائے ہائے یہ اس امت کا امتیاز ہے، واہ. اس امت کا امتیاز ہے. حضور نے فرمایا کہ رفع عن امتی الخطا والنسیان، میری امت سے خطا اور نسیان معاف. یعنی ایک آدمی انٹینشنلی اگر گناہ کرتا ہے پکڑ ہوگی، مگر غلطی ہو گئی معافی مانگے معاف. اللہ اکبر، سبحان اللہ. بلکہ غلطی سے روزے میں کھا لے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا، اس کا ثواب بھی نہیں جائے گا. جو فیسلٹیز ہی بھول چک ہو گئی معاف. اللہ اکبر. یعنی اس امت پہ آپ خالی کرم دیکھو کہ کس قدر کرم ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امت کی ہر صدی میں آخر میں ایک مجدد آئے گا جو اس دین کو دوبارہ سے نکھار دے گا، جو گرد پڑی اس کو اٹھا دے گا. من یجدد الدین، دین کی تجدید کرے گا. تو یہ اس سے پہلے دین کے اندر ملاوٹ ہو جاتی تھی، مکسنگ ہو جاتی تھی، تحریف ہو جاتی تھی، تبدیلی ہو جاتی تھی. صحیح. مگر آپ دیکھیں 1400 سال کیا بات ہے. اور ایک نماز ہے، امت کا ایک قبلہ ہے، امت کا ایک حج ہے، امت کا ایک عبادت کا مہینہ، روزے کا مہینہ. واہ واہ. اور تا صبح قیامت یہی معیار ہے 1400. اور کیا پتہ اللہ جانے 1400 سے زیادہ صدیاں اور باقی ہوں. بہرحال مصعب میں کچھ مور کوالٹیز انشاءاللہ سمجھنا چاہوں گا آپ سے، اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کریں گے. بہت خوبصورت گفتگو جاری ہے. جگر مراد آبادی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. میں ظاہر ہے میری آئیڈینٹی بھی بنے ہیں نا جو کچھ سیشنز، ان میں سے ایک یہ پوئٹری سیشن ہے. جگر صاحب نے جب نعت کہی تھی نعتیہ مشاعرے میں، اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا جب کرم نہیں ہو رہا تھا اور کرم کی طلب میں عاشق بیٹھا ہوا تھا کہ اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا، اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. ایک وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہو. خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. خیر امت حضور کی امت ہے اور ہم اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کر رہے ہیں. مفتی محمد عامر صاحب نے اس امت کے خصائص، امتیازات، فضیلتیں اور اسے خیر امت کیوں کہا جاتا ہے اس پر بڑی گہری نظر ڈالتے ہوئے سیر حاصر کلام کیا. آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز کے لیے ہم نے لائنز کھولی ہوئی ہیں. آپ چاہیں تو ہمیں کال کر سکتے ہیں. کوئی بھی شرعی مسئلہ اکارڈنگ ٹو دی ٹاپک بھی کوئی سوال پوچھنا چاہیں پوچھیں. اس کے علاوہ بھی کسی شرعی قباحت الجھن میں آپ لوگ شکار ہیں اس الجھن کا تو آپ سوال کیجئے. انشاءاللہ مفتی محمد عامر صاحب آپ کے سوالات کا شریعت مطہرہ کی شفاف روشنی میں دیں گے جواب، اور اس کا حل آپ کو بتائیں گے کہ اللہ اور اس کا رسول کس چیز کی اجازت دیتا ہے اور کس چیز کی اجازت نہیں دیتا. مفتی صاحب آپ حضور کی امت کے امتیازات پہ بات کر رہے ہیں. یہ جو ابھی کچھ کالز مصعب اجازت دیں تو میں لے لوں پہلے پھر بعد میں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلمان بھائی 3 سوال ہے میرے. پہلا سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کرنے کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ اچھا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا جنات بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں شامل ہیں؟ امت میں. ٹھیک ہے. اور لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ کیا جنات بھی جنت میں داخل کیے جائیں گے کہ نہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ بہت شکریہ. اور نیکسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ. ہیلو جی. ٹھیک ہے مفتی صاحب قبلہ، یہ جو میری بہن نے سوالات پوچھے ہیں میں چاہتا ہوں اس پہ روشنی آپ ڈالیں. موضوع کی طرف ہم بعد میں آ جائیں گے، اختتام میں وقت ملا تو شامل کر لیں گے. کالرز کا سیگمنٹ ہے بیسیکلی. دیکھیں جنات جو ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے. اچھا. جنات بھی، اور نہ صرف یہ کہ آپ کی امت میں ہیں بلکہ باقاعدہ امت مستجابہ میں ہیں، جنہوں نے حضور علیہ السلام پر اسلام کو بھی قبول کیا، اسلام بھی لائے اور مسلمان بھی ہوئے. اچھا. یہ واقعات بھی اور کئی جنات صحابی بھی ہیں. اچھا. ہاں کئی جنات جو ہے انہوں نے صحبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پائی، تو شرف صحابیت بھی انہیں میسر ہے جو مسلمان ہوئے. وہ حضور کی مدد بھی کرتے رہے اسی انداز سے جنگوں وغیرہ میں. جی ہاں بالکل. اچھا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جنات کے جنت میں جانے کے بارے میں 2 قول موجود ہے. ایک یہ کہ جائیں گے، دوسرا یہ کہ جنت کے مضافات میں ہوں گے. اچھا. جنت کے مضافات جو ایکسٹرا علاقے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال بہن نے یہ پوچھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے وفا کرنے کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ صحیح.
ایک یہ ہے کہ ظاہری طور پہ اور جو بنیادی تقاضا ہے وفاداری کا، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ کسی سے اگر جو تعلق ہو تو وہ ظاہراً اور باطناً ہو، ٹھیک ہے، صرف ظاہری نہ ہو، صحیح ہے، زبانی کلامی نہ ہو، ہاں بلکہ کیریکٹر میں نظر آئے، رسمی نہ ہو، قلبی ہو، حبی ہو، عشقی ہو، باطنی ہو، یہ حقیقی مفہوم ہے۔ میں کال لے لیں آپ؟ ایک کال لیتا ہوں پھر میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سر، میں نے آپ سے سوال ابھی کیا ہے، میں نے جیسے کہنے کہ یہ عمرہ ادا کرنے کے لیے جو کیا نام ہے حج اسود کو چھونا ضروری ہے؟ حجر اسود کو چھونا ٹھیک ہے، بتائیں گے۔ عمرہ ادا کرنے کے لیے حجر اسود کا چھونا لازم ہے یا ویسے بھی؟ ٹھیک ہے، بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو آپ کا جواب۔ وہ سب آپ ارشاد فرما رہے تھے۔ تو ایک تو یہ کہ حضور سے جو تعلق ہو نا وہ مضبوط اور مکمل ہو، ظاہری طور پہ نہ ہو۔ پھر دوسرا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اطاعت کی جائے، ان کی تعلیمات کو۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے آنے کا مقصد بھی بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی حضور علیہ السلام کو اس لیے بھیجا تاکہ ہم ان کی تعلیمات کو، ان کے میسج کو ایڈاپٹ کریں۔ صحیح۔ تو اب حضور سے وفاداری کا بنیادی تقاضا یہ بن جاتا ہے کہ حضور جس مقصد کے لیے تشریف لائے اور حضور علیہ السلام کے جو احکامات، ہدایات اور تعلیمات ہیں ان کو اختیار کیا جائے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ان کا بہن کا تیسرا سوال تینوں ہو گئے بہن۔ عمرے کے حوالے سے ایک سوال ہوا ہے۔ حجر اسود کو چھونا عمرے کے لیے تو نہیں ضروری ہے، کیونکہ حجر اسود عمرہ جو ہے وہ اس کے لیے طواف اور سعی جو ہے وہ کافی ہوتی ہے احرام کے ساتھ۔ باقی رہا یہ کہ حجر اسود کو چھونا یہ ایک علیحدہ سے فضیلت ہے، اگر میسر آ جائے تو ضرور حاصل کی جائے، مغفرت کی بشارت ہے۔ اچھا، اس کو چھو لینے میں بھی جی، صرف حج میں بھی یہی ہے کہ آپ کو چھونے کو مل جائے تو اچھی بات ہے، لیکن رکن نہیں ہے، رکن نہیں ہے عمرے کا نہ حج کا، کیونکہ ظاہر مفتی صاحب یہ آسان نہیں ہوتا، سنت ہے۔ اچھا مفتی صاحب، فرض اور ایسے واجب ماحول نہیں میں بھی میں وہاں گیا ہوں کہ جب بالکل رش نہیں تھا لوگوں کا، لیکن اس کے باوجود حجر اسود کا چھونا بڑا محال تھا۔ لیکن وہ آپ کی بات ہے کہ اگر گھومتے ہوئے مل جائے آسانی سے تو ٹھیک ہے، فضیلت حاصل کر لی جائے، وگرنہ کوئی اس میں دقت میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی سوال یہ ہے کہ میں وضو کر کے آپ کا چینل دیکھتی تھی جو مذہبی سوال تھے، ٹھیک ہے، تو مجھے کسی نے کہا ہے کہ آپ وضو کر کے دیکھتی ہیں پھر یہ غیر محرم ہوتے ہیں، آپ کا وضو نہیں رہتا۔ اچھا ٹھیک ہے، مفتی صاحب انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے، ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ مفتی صاحب، ایک یہ جو سوال ہے وضو سے ریلیٹڈ اور عمرے سے ریلیٹڈ آپ نے کر لیا، میرا ایک سوال رہ گیا، اگر آپ اجازت دیں تو موضوع میں موجود ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں، ساتھ ساتھ کالز بھی لے لیں گے۔ حضور کی امت کو بروز قیامت مفتی صاحب حشر میں بھی یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ اس امت کو، اس امت کا امام، اس امت کا پیشوا، رہبر، رہنما، پیر کامل، اس امت کا قائد، وہ پہچانے گا، یعنی ہمارے نبی بروز حشر بھی ہمیں پہچانیں گے، اور دیگر امتوں کو یہ بھی ظاہر حیثیت حاصل نہیں کہیں گے، اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی سوال صحابہ کرام نے حضور سے کیا۔ اچھا، کہ یا رسول اللہ، بروز قیامت اتنی ساری مخلوق ہوگی، اتنے سارے لوگ ہوں گے، اتنی ساری امتیں ہوں گی، آپ ہمیں کیسے پہچان لیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب حضور تو بہت سارے طریقوں سے پہچان سکتے تھے، صحیح، حضور تو پہچانتے ہیں اپنی امت کو، ان کے احوال کو، بلکہ کتنی بار آپ نے اظہار فرمایا میرے سامنے میری امت پیش کی گئی، میری امت کے اعمال پیش کیے اعمال گئے۔ نامے پیش کیے گئے، اللہ۔ تو اب وہ ہستی آپ سے سوال کر رہی ہے کہ جو آپ کی صحبت اور سنگت اور معیت میں ہر وقت ہے، صحابی رسول۔ اللہ اکبر۔ تو آپ فرماتے کہ میں انس تم کو تو جانتا ہوں، تم میرے خادم ہو، تو میں تمہیں پہچان لوں گا۔ صحیح، لیکن حضور نے بڑا پیارا جواب دیا، حضور نے فرمایا میں بروز قیامت تمہیں نماز کی کثرت سے پہچانوں گا، اللہ، سجدوں سے پہچانوں گا، وضو سے تمہارے چہرے چمکتے ہوں گے اس سے پہچانوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں ایک اکرام بھی پایا جا رہا ہے، عموم بھی پایا جا رہا ہے، تاکہ تا قیامت لوگ، آنے والے لوگ، بعد میں آنے والے لوگ بھی اللہ اکبر، ان چیزوں کو اختیار کر کے نبی کریم علیہ السلام کی پہچان کا ذریعہ بنے، اللہ اور ان چیزوں کی طرف ایک موٹیویشن موجود ہے اللہ اکبر، اور ایک فضیلت موجود ہے ریوارڈ، یہ امت تو کی۔ حضور ریوارڈز دے رہے ہیں نا
کہ میں کیسے تمہاری تکریم، ایک تو یہ کہ پہچانوں گا، اور دوسرا یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں میں پہچانوں گا، واہ، اور کیسے پہچانوں گا کہ اس امت کے چہرے چمکتے ہوں گے، حافظ کے چہرے چمکتے ہوں گے، سورج کی طرح چمکتے ہوں گے، واہ واہ، تو مختلف پہچان حضور نبی کریم علیہ السلام نے ذکر فرمایا۔ کیا بات ہے مفتی صاحب۔ میں کالر کو شامل کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا سوال ہے؟ جناب میرا سوال یہ ہے کہ خانہ کعبہ سے پہلے جب لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، صحیح، تو اس وقت جو لوگ بیت المقدس کے اندر نماز پڑھتے تھے وہ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کے اندر جو لوگ ہوتے تھے وہ کس طرف؟ ٹھیک ہے، جواب دیں گے انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کے سوال کا۔ مفتی صاحب میں ایک تو مفتی صاحب ایک چھوٹی سی میں چاہتا ہوں ایک ایلیمنٹ اور شامل کیا جائے تاکہ نا یہ جو میرا سوال اور آپ کی گفتگو تھی نا یہ کمپلیٹ ہو جائے۔ ایک تو حضور نے یہ بتا دیا کہ میں کیسے پہچانوں گا، کیا نشانیاں، اور دوسری طرف جو میں نے شعر پڑھا تھا نا اس کے بعد ایک شعر مولانا حسن لکھتے ہیں، کہتے ہیں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے قسم خدا کی وہی حال آپ کا ہوگا۔ حضور کی اتنی محبت ہے اپنی امت سے، اٹیچمنٹ دیکھو نا، واضح فرمان موجود ہے نا کہ میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک بھی امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے، اللہ اکبر، ہر امتی داخل نہ ہو جائے۔ تو اب جن کی اٹیچمنٹ اپنی امت سے ایسی ہو، اور پھر اس امت کے لیے جس نبی نے ہر طرح سے آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے کوششیں کی ہوں، قرآن نے آپ کا ٹائٹل کیا رکھا؟ حریص علیکم، یعنی یہ وہ نبی ہیں کہ جو تمہیں تباہی سے، بربادی سے، جہنم سے بچانے کے لیے بے-تاب ہیں، بے-تاب ہیں، اللہ اکبر، اللہ حریص علیکم، بے قرار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیے ایک یہ نہیں ہے کہ خواہش رکھتے ہیں کہ تم جنت میں چلے جاؤ، یہ نہیں ہے فقط ایک امید رکھتے ہیں کہ تم جنت میں چلے جاؤ، بلکہ جنت کا راستہ بتایا، جنت کے راستے پہ چلایا، جنت کے راستے میں جو رکاوٹیں تھی، جو تکالیف تھی، جو مسائل تھے ان سے آگاہ کیا، خبردار کیا، ان تکالیف کو دور کیا۔ اللہ اکبر۔ نیکیوں کی کیوں کہا حضور علیہ السلام بشیر ہیں؟ بشیر اس لیے ہیں کہ آپ باقاعدہ موٹیویٹ کرتے ہیں، ہمیں خوشخبری سناتے ہیں کہ یہ عمل کر لو گے جنت مل جائے گی، یہ عمل کر لو گے جنت مل جائے گی، مجھے اگر تم زبان کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا، مجھے اگر تم شرمگاہ کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ تو قدم قدم پہ ہمیں مطلب جنت کے مجدے سنائے حضور نے۔ اللہ، ایک کالر مصعب میں شامل کروں، کیا کیفیات ہیں اس کو سننے میں کہ بے قراری حضور کی، بے چینی دیکھیں کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ چلا جائے، میرا کوئی امتی ایسا نہ ہو کہ وہ میری شفاعت سے رہ جائے، یہ بے قراری اور یہ بے چینی حضور کی۔ ایک جملہ یہاں پہ لے لے، کال بھی لے لیجئے گا، حضور کی یہ جو بے قراری تھی نا، ہمیں بھی لوگوں کو جنت کے مجدے سنانے چاہیے نہ کہ جہنم کے۔ اللہ اکبر، چلیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ مفتی صاحب کیا جملہ ہے، کیا جملہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگوں کو جنت کی طرف مائل کرنا ہے۔ اگر ہم یہ رجحان رکھیں جو حضور نے دیا تم مسلمانوں کو کہ تم ادھر، تم اس کی ضمانت دو میں تمہیں اس کی ضمانت، حضور جنت کی طرف بلا بلا کر، پکڑ پکڑ کر اپنے الفاظ سے بھی بندے کو داخل کرنے کے در پہ نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کیا سوال ہے آپ کا؟ آواز جی، اثر کی نماز اگر لیٹ ہو جائے اچھا، تو ہم مغرب سے کتنے منٹ پہلے تک پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل انشاءاللہ جاؤ۔ اور کوئی سوال؟ اچھا ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو جی جی، قبرستان ہم مطلب کتنا ٹائم کے لیے جانا چاہیے، کتنا ٹائم وہاں پہ رک سکتے ہیں؟ آپ مستورات کی خواتین کی بات کر رہی ہیں، آپ جانیں گی؟ جی، اور وہاں کتنی دیر رک سکتے ہیں اور کچھ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آت، گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان۔ امت مصطفیٰ بھی آج ہمارا موضوع ہے، بہت خوبصورت کلام چل رہا ہے، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ جی خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، اور سوالات بھی جاری ہیں، شرعی سوالات آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی ذہن میں آپ کے الجھن ہے یا کوئی ایسا ایرر ہے جو نہیں کلیئر ہو رہا ہے تو آپ سوال کیجئے، انشاءاللہ جواب دیں گے۔ سوال کیا کریں، سوال آدھا علم ہوتا ہے،
اور مفتی محمد عامر صاحب انشاءاللہ مدلل جواب دیں گے آپ کے سوال کا. کالر ہیں انہیں لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے نیٹ پہ پڑھا تھا کہ اگر چولہے کی پکی ہوئی چیز کھا لیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہاں چولہے کی پکی ہوئی چیز یعنی آگ پر جو پکی. اچھا ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ جی دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو خانہ کعبہ کو ہاتھ لگا سکتے ہیں یعنی خانہ کعبہ کو چوم سکتے ہیں اگر موقع ملے تو؟ اچھا حالت احرام میں. اچھا انشاءاللہ دیں گے آپ کے سوال کا جوابات. جی ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی مفتی صاحب کیا بات ہے؟ بہن نے سوال کیا کہ میں عموماً وضو کر کے پروگرام دیکھتی ہوں, کبھی کبھی وضو نہیں رہتا, تو مجھے کسی نے کہا کہ جو مذہبی پروگرامز ہیں ان کو بغیر وضو کے مت دیکھیں. تو یہ غلط ہے. وضو باوضو رہنا جی تو بہت اچھی بات ہے جی, لیکن یہ کہ ایک چیز جو کسی چیز کے لیے ضروری نہ ہو صحیح, اس کو ہم اپنے طور پہ ضروری قرار دے دیں, یہ درست نہیں ہے. اچھا وضو نماز کے لیے ضروری ہے, صحیح ہے. وضو قرآن کو چھونے کے لیے ضروری ہے, ٹھیک ہے. وضو طواف کے لیے بیت اللہ کے طواف کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو جن چیزوں کے لیے وضو ضروری تھا اسی جگہ پہ ہم وضو کو ضروری قرار دیں. صحیح. اس کے علاوہ وضو کی ترغیب دینا اور ہے, صحیح, لیکن کسی نیکی سے روک دینا کہ وضو نہیں ہے تو کیا وضو نہیں ہے تو سچ نہیں بولیں, وضو نہیں ہے تو اچھی باتیں نہیں سنیں, بری باتیں سنیں. بالکل صحیح, بالکل ایسا نہیں ہے. ٹھیک, بالکل صحیح ہے. جی مصعب یہ سوال پوچھا کہ جب پہلے بیت القبلے کی تبدیلی نہیں ہوئی تھی تو کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, یا بیت المقدس میں کس طرف رخ ہوتا تھا. دیکھیں ابتدا میں ہمیں خانہ کعبہ کا حکم نہیں تھا, صحیح ہے, حکم تھا بیت المقدس کا, قبلہ اول جس کو ہم کہتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں. صحیح. حضور علیہ السلام جب مکے میں بھی تھے نا تو رخ بیت المقدس کا ہوتا تھا. اچھا, لیکن خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور اس جہت سے کھڑے ہوتے تھے جی کہ بیک وقت خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں فیسنگ میں آتے تھے. اچھا, یہ مسئلہ پیش آیا جب حضور علیہ السلام مائیگریٹ کر گئے, شفٹ کر گئے مدینہ شفٹ کر گئے, پھر ڈائریکشن چینج ہو گئی. ڈائریکشن چینج ہو گئی کہ لوکیشن یوں بن گئی کہ درمیان میں تھے حضور. ہاں سینٹر پوائنٹ. اب اگر فیس کرتے ہیں بیت المقدس کو تو بیک ہوتی ہے مکے کو, کعبے کو. صحیح. اور کعبے کو فیس کرتے ہیں تو بیک ہوتی ہے بیت المقدس کو. صحیح, زبردست. تو 17 مہینے حضور علیہ السلام نے جب تک خانہ کعبہ کا حکم نہیں آیا تھا صحیح, بیت المقدس کی طرف فیس کر کے نماز پڑھی اور بیک کیا تھا خانہ کعبہ کو. مگر دل میں تمنا تھی, حکم بھی ہوا, جب بار بار تڑپ رہے تھے کہ حکم آ جائے, میرے آبا و اجداد حضرت ابراہیم والے قبلے کی طرف نماز پڑھنے کا دوبارہ. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا قد نرى تقلب وجهك في السماء, اے حبیب ہم آپ کا دیکھتے ہیں بار بار آسمان پہ سر اٹھا کے پلٹ پلٹ کے دیکھنا. جب حضور خواہش کرتے تھے کہ مجھے اس قبلے کی طرف پھیر دے, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً پھر اللہ نے حکم دیا 17 مہینے کے بعد کہ تم جس قبلے کو پسند کرتے اس طرف پھر. سبحان اللہ, جو آپ کی رضا وہ آپ کے رب کی رضا. واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی صاحب یہ تو اس کی تو وضاحت ہو گئی. عصر کی نماز کے حوالے سے ایک پروگرام میں ابھی سوال آیا تھا, کالر کو میں لے لوں ذرا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. نماز عصر کے حوالے سے ایک سوال. نماز عصر اگر لیٹ بھی ہو جائے تو مغرب سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں, جان بوجھ کے تاخیر نہ کی جائے. ٹھیک ہے. اور مغرب سے 20 منٹ قبل تو پورا مکروہ وقت ہوتا ہے, لیکن بہرحال فرض ہے پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے. لیکن اگر بالفرض اتنی تاخیر ہو جائے کہ 20 منٹ نہیں 1 منٹ باقی ہے, صحیح, بلکہ تکبیر تحریمہ کا وقت صرف باقی ہے, تو بھی آپ تکبیر تحریمہ کر کے عصر شروع کر دیں. صحیح, کیونکہ فجر کے علاوہ باقی نمازیں اگر شروع اس کے وقت میں کی اور ختم دوسری نماز کے وقت میں کی تب بھی ادا ہو جائیں گی. اچھا, لیکن فجر میں یہ حکم نہیں ہے. فجر کی نماز شروع بھی اس کے وقت میں کرنی ہے, ختم بھی اس کے وقت میں کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. مصعب آپ سے میں نے ایک سوال پوچھا تھا ایک موقع پہ, میں نے کہا وقت جا رہا ہے نماز کا اور فرض ہمیں ادا کرنا ہے اور کم و بیش 2-3 منٹس بچے ہیں, تو آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اگر نماز کے وقت میں آپ نے نماز میں شامل ہو گئے اور کسی مجبوری کی وجہ سے تو اور وقت جاتا رہا تیسری چوتھی رکعت میں تو فرض ادا ہو جائے گا. جی ایسا ہی ہے. جزاک اللہ. جی مصعب نیکسٹ. جان بوجھ کے تاخیر نہ جان بوجھ کے نہیں, لیکن اگر ہو گئی بہرحال جتنا بھی لیٹ ہو جائیں مغرب سے 1 سیکنڈ پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر داخل ہو گئے تو آپ کی اثر بالکل زبردست. جی چولہے کی پکی ہوئی چیز کسی نے کہا کہ کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے
تو ایسا نہیں ہے، وضو چولہے کی پکی ہوئی چیز کے کھانے سے نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. اور دیکھیں شریعت نے کسی چیز کے ہونے نہ ہونے، ٹوٹنے، برقرار رہنے، جائز اور ناجائز ہونے کے جو معیار بتائے ہیں ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے، خود ساختہ شریعت نہیں گڑنی چاہیے. بالکل ٹھیک. البتہ یہ بات جو مشہور ہوئی ہے نا چولہے کی پکی ہوئی، یہ بات اصل میں بعض بزرگوں سے منسوب ہے کہ وہ کسی خاص وظیفے کے لیے وصیت کرتے تھے کہ آپ اس وظیفے کے دوران جو ہے وہ چولہے کی پکی ہوئی چیز نہ کھائیں. صحیح. جب تک یہ آپ کا چلہ چل رہا ہے اس وقت تک آپ یہ نہ کریں. حالانکہ ان کا مقصد بھی یہ ہوتا تھا کہ یہ اس چلے کے دوران زیادہ لیوش غذائیں نہ کھائیں یا گرم غذائیں نہ کھائیں، یا اس ذکر کی وجہ سے جو ان کی کیفیات ہیں ان کیفیات میں ستو سوٹ کرتے ہیں، ان پکی چیزیں سوٹ کرتی ہیں. ان کے ذہن میں خود ایک مقصد ہوتا ہے. تو اگر کوئی بزرگ کسی کو ہدایت دے، وہ ہدایت وہی بزرگ دے سکتا ہے، ہمیں بزرگ بننے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور ہمیں جو ہے وہ شریعت کا جو حکم ہے وضو ٹوٹنے کا، اسی حکم کو برقرار رکھنا چاہیے. شریعت نے نہیں کہا آگ کی پکی ہوئی چیز سے وضو ٹوٹتا ہے، اس لیے ہمیں بھی نہیں کہنا چاہیے. اور آپ نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ اخلاقی جو اقدار ہیں ہماری ان کا دامن بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ قدریں بھی پوری اور شریعت کا معاملہ بھی. جی جی. اچھا، یہ احرام کی حالت میں غلاف کعبہ کو چھو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، صحیح، چوم بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے. البتہ اگر آپ طواف کر رہے ہیں تو اب نہیں رکیں، تو دوران طواف آپ چھو تو سکتے ہیں لیکن سینہ کعبے کی طرف دوران طواف نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. چھونے کی منع نہیں ہے، مطلب آپ طواف کرتے ہوئے آپ ایسے ہاتھ لگا دیں چھو لے، کوئی منع نہیں، لیکن طواف کرتے ہوئے فیس کرنا یہ منع ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ سب لاسٹ کالر ہیں اور لاسٹ منٹ بچا ہے تو میں ایک سوال باقی ہے. جی ایک کالر کو لاسٹ کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جلدی سے سوال پوچھیں. یہ سوال میرا یہ ہے کہ آدمی اپنی قبر حیات حالت میں بنوا سکتا ہے زندہ؟ ٹھیک ہے، زندہ آدمی. ٹھیک ہے، بالکل انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو دیں گے. مفتی صاحب یہ دونوں سوالات جلدی سے بتا دیں. خواتین کا قبرستان جانے سے متعلق سوال تھا. اصلاً منع نہیں ہے جا سکتی. خواتین کا قبرستان جانا، عبرت حاصل کرنے کے لیے جانا، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. حضور نے فرمایا قبرستان موت سب سے بڑی نصیحت ہے. صحیح. موت کو یاد کرنا. پھر یہ ہے کہ قبرستان میں جا کے اپنے مرحومین کو یاد کرنا یا ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، یہ بھی منع نہیں ہے. لیکن فی زمانہ احتیاط کے تحت جس طریقے سے بازاروں میں اور دیگر مقامات پر جہاں پر مرد کا ازدحام ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، تو خواتین کو ایک ان کا پردہ عمل، ان کا دائرہ عمل جدا کر دیا ہے، کرٹنائزیشن کر دی، پارٹیشن کر دیا کہ یہ خواتین کا علاقہ، یہ مردوں کا. تو اگر ایسا کوئی پارٹیشن ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ازدحام کی وجہ سے، فتنے کی وجہ سے آپ نہ جائیں. ویسے اگر نہ اندیشہ ہو تو جائیں اور ایک بے پردگی سے بچتے ہوئے جائیں، اور جانے کے بعد عبرت حاصل کرنے کے لیے یا کسی کے لیے دعا کرنے کے لیے، دعائیں مغفرت کرنے کے لیے، فاتحہ پڑھنے کے لیے جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. لاسٹ آخری سوال یہ تھا کہ اپنی زندگی میں اپنی قبر بنا سکتے ہیں کہ نہیں. بالکل اپنی قبر کی جگہ خرید لی، اور ہو سکے تو اگر قریب میں ہے تو تھوڑی دیر اس میں روز لیٹ کر تھوڑا سا سوچیں عبرت یہ میرا اصل گھر یہ ہے، یہ ہے اصل گھر. یہ عارضی ہے جہاں میں رہتا ہوں، یہ مستقل ہے. یہاں کی ریکوائرمنٹ کو یاد کریں کہ مجھے یہاں پہ کیا کیا ضرورت پڑے گی. بالکل ٹھیک. مصعب بہت شکریہ. آج آپ نے ماشاءاللہ بہت، وہی آپ کا ایک سمارٹ انداز ہے، آپ جلدی سے ساری چیزیں کور بھی کر لیتے ہیں. اللہ آپ کو اور عزت دے اور آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے. لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر. پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. آ جائے گا اقبال جینے کا قرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.